ملتان کی تاریخی، ثقافتی، روحانی، علمی اور ادبی اہمیت دنیا بھر میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ یہ سرزمین بصیرت کے نور سے دمکتی ہے۔ یہاں 30 اپریل 1939 کو بیرون پاک گیٹ ملتان کے ایک علمی اور ادبی گھرانے میں حاجی قاسم علی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام محمد اسلم رکھا گیا، جو بعد میں ڈاکٹر اسلم انصاری کے نام سے علمی اور ادبی حلقوں میں معروف ہوا۔ انہوں نے ایمرسن کالج ملتان سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور سے MA اردو اعلیٰ نمبروں کے ساتھ مکمل کیا۔ یہیں ان کی ملاقات ناصر کاظمی سے ہوئی، جو بعد میں جلد ہی دوستی میں بدل گئی۔ ڈاکٹر اسلم انصاری نے ابتدائی طور پر ناصر کاظمی کی غزل سے فریاد کو فن کے سانچے میں ڈھالنے کا اسلوب سیکھا۔ ناصر کاظمی نے کئی برس جونیئر ہونے کے باوجود انہیں اپنا ہم اثر قرار دیا۔ ناصر کاظمی کے شعری مجموعے پہلی بارش کا نام بھی ڈاکٹر اسلم انصاری نے تجویز کیا۔ اورینٹل کالج میں کچھ عرصہ بطور لیکچرار کے تدریسی امور بھی انجام دیے۔ اسلم انصاری کی مثال علم و دانش کے ایک منبع کی ہے۔ ان کے شعر و فکر پر اقبال کے گہرے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اسلم انصاری کو اردو اور فارسی زبانوں پر مہارت حاصل ہے، اور اس کا اظہار وہ ان زبانوں میں شاعری کے ذریعے کرتے ہیں۔ اسلم انصاری نے سرائیکی ناول اور اردو افسانہ بھی لکھا ہے۔ 1966 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ان کا لیکچرار اردو کی حیثیت سے پہلی بار تقرر ہوا اور جنوبی پنجاب کے مختلف تعلیمی اداروں میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1955 سے 1959 تک وہ ملتان آرٹس کونسل کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر بھی رہے۔ 1982 میں بطور ان کی اسسٹنٹ پروفیسر ترقی ہوئی اور بعد ازاں انہیں گورنمنٹ کالج ملتان بھیج دیا گیا۔ پھر اپنی ریٹائرمنٹ 1999 تک وہ اسی کالج میں تدریسی امور انجام دیتے رہے۔ ڈاکٹر اسلم انصاری بہت ہی عمدہ مترنم شاعر تھے، اور بلا شبہ ملتان کے اہم شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی کئی غزلیں بہت مشہور ہوئیں۔ شاعری کا باقاعدہ آغاز 60 کی دہائی میں کیا۔ وہ ہمارے عہد کی پہچان، جدید اردو غزل کی معتبر آواز اور فارسی، اردو، انگریزی ادبیات و علمیات کے شناور تھے۔ وہ اپنی ذات میں ایک پورا ملتان لیے پھرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے شاعری، تنقید و تحقیق، اقبالیات، کالم نگاری اور ڈرامہ نگاری کے میدان میں بھی خود کو ملتان کی نمائندہ شخصیت کے طور پر منوایا۔ ان کا اولین شعری مجموعہ خواب و آگہی 1982 میں کاروان ادب ملتان نے شائع کیا، جو 208 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں ان کی 69 غزلیں اور 57 نظمیں شامل ہیں۔ یہ شعری مجموعہ خاصی تاخیر کے بعد منظر عام پر آیا، جس میں ان کی ابتدائی دور کی غزلوں میں ناصر کاظمی کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستانی ادب کے معمار سیریز ڈاکٹر اسلم انصاری، جس کے مصنف محمد شفیع ہیں، یہ کتاب ڈاکٹر اسلم انصاری کی شخصیت اور فن کا ہر طرح سے احاطہ کرتی ہے۔ اس کتاب کے دیباچہ میں احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں کہ ہر اہم شاعر کی طرح اسلم انصاری بھی اپنے عہد کی ذاتی اور اجتماعی صداقتوں کا شاعر ہے، مگر قدرت نے اسے صداقت کے شعری اظہار کا ایسا بے نظیر سلیقہ ودیعت کر رکھا ہے کہ اس عہد کی صداقت اس کی شاعری میں منتقل ہو کر ہر عہد کی صداقت قرار پاتی ہے۔ دراصل وہ لمحہ موجود یا لمحہ گزراں کو ماضی کی روایات اور مستقبل کے امکانات سے مربوط کر کے شعر تخلیق کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسلم انصاری کی نظم میں روح اثر کی آواز سنائی دیتی ہے، جبکہ ان کی غزل میں
حرف، لفظ اور ان سے بننے والی تحریر کو بطور موضوع برتا گیا ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی یہ جہت محض روایت کا حصہ نہیں بلکہ خود اس کی کسی داخلی طلب کی زائدہ ہے۔ انہوں نے جو غزل میں نقش کھینچے ہیں وہ کسی صورت رائگاں نہیں جانے والے۔ بقول اس شعر کے، کوئی مرقعِ ہستی پڑھے تو اس پہ کھلے، کوئی مرقعِ ہستی پڑھے تو اس پہ کھلے کہ نقش کتنے یہاں رائگاں بنائے گئے۔ اقبال شناسی وہ علمی روایت ہے جس کی بنیاد حیات و افکار اقبال کی تفہیم کے سلسلے میں کی جانے والی اب تک کی کاوشوں کو قرار دیا جاتا ہے، اور اقبال شناسی کی روایت سے وابستہ اہل علم کو اقبال شناس، اقبال اسکالر یا ماہر اقبال کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسلم انصاری ہماری فکری تہذیبی روایت کے تخلیقی تسلسل کے صاحب اسلوب شاعر، اصیل فکر دانشور، عمیق محقق اور ایک متوازن اقبال شناس تھے۔ ڈاکٹر اسلم انصاری کی دیگر تصانیف میں اقبال عہد آفرین، اقبالیات، نقش عہد و وصال کا شعری مجموعہ، فیضان اقبال، منظوم اقبالیات، چراغ لالہ، فارسی مثنوی، شعر و فکر اقبال، اقبالیات، تکلمات، ادبی کالم، بنیری وچ دریا، سرائکی ناول، نگار خاطر، فارسی مثنوی، ادبیات عالم میں سیر افلاک کی روایت، تنقید، اردو شاعری میں المیہ تصورات، مقالہ ڈاکٹریٹ، شب عشق کا ستارہ، شیشوں کی اوٹ میں افسانے، تحریر نغمہ، تاریخ و تہذیب، تنقیدی، تاریخی و تحقیقی مضامین شامل ہیں۔ ان کے کلیات شعر و فارسی گلبانگ آرزو کے نام سے اکادمی ادبیات پاکستان نے شائع کیا، جس کی تعارفی تقریب بھی آخری ثابت ہوئی۔ ان کی علمی ادبی خدمات کے اعتراف میں بہت سے اعزازات سے بھی انہیں نوازا جا چکا ہے۔ ان کے اعزازات میں ان کی شخصیت اور فن پر کئی مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر اسلم انصاری جیسی کثیر الجہد تخلیقی شخصیت کا انتقال 22 اکتوبر 2024 کے دن ہوا، جن کے بچھڑ جانے سے ہماری ادبی و فکری دنیا میں ان کی موجودگی کا خلا دیر تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔ آخر میں ان کی شہرائے آفاق غزل کے ان اشعار کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، حادثہ کیا تھا جسے دل نے بھلایا بھی نہیں، جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی، جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی، تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں، تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔